کہ آخر یہ دنیا کیا ہے، اتنی بڑی اور اتنی کشادہ کائنات کو بھلا کس نے بنایا ہوگا؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، یا یہ کہ اس دنیا کو بالآخر ایک دن فنا ہو جانا ہے؟ تو پھر ہمارے حق پر ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے مجھے محمد کی یہ تعلیم بڑی بھاتی ہے کہ محمد یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہوگا جہاں پر ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جس کو زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، اور نفرت بھی اس انتہا پر کہ زمانہ جاہلیت میں خود کہا کرتا تھا کہ بس مجھے ایک موقع مل جائے کہ ایک پل میں محمد کو قتل کر دوں اور سارا کھیل ختم کر دوں۔ میری مراد مشہور صحابی رسول فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی جو اسلام لانے سے پہلے اکثر دنیا کے بارے میں اور اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے کہ آخر یہ دنیا کیا ہے، اتنی بڑی اور اتنی کشادہ کائنات کو بھلا کس نے بنایا ہوگا؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، یا یہ کہ اس دنیا کو بالآخر ایک دن فنا ہو جانا ہے؟ ان سب سوالات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف اسلام کی تعلیمات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے، اور غور و فکر کا یہی سلسلہ بعد میں ان کے اسلام لانے کی وجہ بنا۔ یہاں پر آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور آپ کو روکنے کی وجہ اصل میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یا وہ سوالات ہیں جو بھی آگے آ رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے بعد سے ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا، اسلام سے اور اسلام کی خوبیوں سے وہ متاثر ہونے لگے، اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی سے اور جنگ لڑنے سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ قریش کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید ان کا ایک آدمی بہت جلد کم ہونے والا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے ایک دوسرے آدمی کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ آگے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہاں سے جو ان کے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جن پر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مشہور صحابی رسول حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر چیزوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، افکار کی کتنی گہرائی میں اتر جاتے تھے۔ یہ سوالات ان کے مفکرانہ انداز کو واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص قریش کا وہ آدمی میرے پاس آ کر کے مجھ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا، تو میں نے اس شخص سے کچھ سوالات کیے۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ جو تم مجھ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ حق پر ہیں یا روم اور فارس والے؟ اس شخص نے کہا کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روم اور فارس والے نعمتوں میں کھیل رہے ہیں یا ہم لوگ نعمتوں میں ہیں؟ اس نے کہا کہ روم اور فارس والے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر ہمارے حق پر ہونے کا اور ہماری حق پرستی کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی دنیا میں بھی ہم حق پر ہونے کے باوجود نعمتوں سے محروم ہیں، آسائشوں سے محروم ہیں، پریشان حال ہیں، اور ہمارے دشمن ہمارے مخالفین باطل پر ہونے کے باوجود بھی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، آسائشوں میں پل رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ملنا ہے، مر کر مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ملنا ہے۔ تو دنیا میں بھی حق پر ہونے کے باوجود پریشان حال اور نعمتوں سے محروم، اور مرنے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ملنا ہے، اور ہمارے باطل جو مخالفین باطل پرست باطل پر ہونے کے باوجود بھی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، آسائشوں میں پل رہے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے حق پر ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہ ہمیں دنیا ہی ملی، نہ ہمیں آخرت ہی ملی، کیونکہ آخرت کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، اور دنیا میں ہم تو ویسے ہی ذلیل و خوار ہیں۔ تو پھر ہمارے حق پر ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے مجھے محمد کی یہ تعلیم بڑی بھاتی ہے کہ محمد یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہوگا جہاں پر ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ محمد کی یہ تعلیم مجھے بڑی بھاتی ہے۔ یہ کیا حق ہے؟ بھائی انسان اگر حق پر ہوتا ہے تو یا تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے، اور کم از کم اگر اسے دنیا نہ بھی ملی تو حق پر ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بن جاتی ہے، مرنے کے بعد اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسا حق ہے جس کو ہم مان رہے ہیں کہ اس کو ماننے کا فائدہ نہ دنیا کے اندر ہمیں ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد تو ہم کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے؟ تو اس لیے محمد کی یہ تعلیم کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہوگا جہاں پر ہر شخص اپنی قبر سے کھڑا کیا جائے گا، اور میدان محشر میں اسے اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر اس کا پروردگار، اس کا رب اس کے اچھے برے کاموں کا اس کو بدلہ دے گا۔ محمد کی یہ تعلیم مجھے بڑی بھاتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، اور یہی غور و فکر کا ان کا سلسلہ ان کو اسلام تک لے آیا۔